میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان بنا دیا۔ پھر وہ نوجوان مسجد نبوی میں رہنے لگا۔ جب مسجد نبوی میں وہ نوجوان رہنے لگا تو ہر وقت مسجد نبوی کی صفائی کرتا، ہر وقت مسجد نبوی کی صفائی کرتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیکھا کہ یہ صبح شام مسجد میں رہتا ہے، صبح شام مسجد کی صفائی میں لگا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو لقب دیا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، حمامۃ المسجد۔ کتنا خوبصورت لقب اسے صحابہ کی زبان سے ملا، حمامۃ المسجد۔ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جا کر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ جس حال میں تجھے اللہ نے رکھا اس حال میں تم خوش رہو۔ ثعلبہ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرے موقع پر پھر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے مال دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ جس حال میں تمہیں اللہ نے رکھا اس حال میں خوش رہو۔ تیسرے موقع پر ثعلبہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ نے اگر مجھے مال دیا میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، میں نیکی کے راستے پر خرچ کروں گا، کوئی بھی اہم راستہ ایسا نہیں ہوگا جہاں خرچ کرنا ہوگا اور میں وہاں خرچ کرنے سے چوک جاؤں، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول میں ضرور خرچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا، اے اللہ تو ثعلبہ کو مال دے دے۔ تو ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو اور ثعلبہ کو مال نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ثعلبہ کو مال ملا، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں تھی کہ ثعلبہ کو مال ملے۔ اس نے تو وعد و پیمان کیے اور کہا میں اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، میں نیکی کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، کوئی راستہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہو اور اس خرچ کرنے سے میں چوک جاؤں، میں بھول جاؤں، میں وہاں خرچ نہ کروں۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر، یہ قسم سن کر، یہ وعدے سن کر آپ نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب ہاتھ اٹھائے تو 3 مہینے میں ثعلبہ کے پاس اتنا مال آیا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کی گلیاں جو تھی وہ ثعلبہ کے مال سے بھری ہوئی تھی 3 مہینے کے اندر۔ اور اس کا نقصان کیا ملا؟ نقصان یہ ملا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے چلے جاتے تھے، صحبت نبی سے محروم ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ کی نصیحت کو سنا کرتے تھے، آپ سے احادیث مبارکہ کو سنا کرتے تھے۔ ثعلبہ اس سے محروم ہو گیا۔ 6 مہینے کے اندر ثعلبہ کے پاس اتنا مال آیا کہ مدینہ کے اندر ثعلبہ کے مال کے علاوہ کسی کا مال نہیں ہوتا، کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں ثعلبہ کا مال ہوتا تھا اور ثعلبہ کے علاوہ کسی کا مال نہیں ہوتا تھا۔ اور مدینہ کا اطراف سب کم پڑ گیا اور ثعلبہ کا مال بڑھتا چلا گیا صرف 6 مہینے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اگر آپ اس کو قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کہو کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے مال سے مدینہ، پورا مدینہ جو شہر مدینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فرمایا اللہ کے رسول یہ کم پڑ گیا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں مدینہ کے جنگل میں چلا جاؤں، میں مدینہ کے جنگل میں چلا جاؤں، میرا سارا مال ایک جگہ آ جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، مجھے اس کی حفاظت کرنا آسان ہوگی، مجھے اس کی خرید و فروخت کرنا آسان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ مدینہ کے جنگل میں چلے جائیں۔ ثعلبہ اپنا سارا مال لے کر مدینہ کے جنگل میں چلے گئے۔ جب ثعلبہ سارا مال لے کر مدینہ کے جنگل میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال گزرنے کے بعد پھر صحابہ سے فرمایا جو زکوٰۃ لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ لینے پر مامور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ ثعلبہ کے پاس اور ثعلبہ سے جا کر کہو کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی۔ اب اس 6 مہینے کے اندر ثعلبہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی۔
6 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثعلبہ کی ملاقات نہیں ہوئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گیا تو واپس اسے توفیق نہ ہوئی, اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہی نہ ملی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں. اسے توفیق ہی نہ ہوئی. پورا سال گزر گیا. سال گزرنے کے بعد جو زکوٰۃ لینے والے صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثعلبہ کے پاس جب پہنچے تو ثعلبہ سے کہا, ثعلبہ تمہارے پاس تم پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو چکی ہے, تم زکوٰۃ ادا کرو. تو ثعلبہ کہنے لگا, تم زکوٰۃ کے نام پر میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو, تم زکوٰۃ کے نام پر میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. زکوٰۃ تو ایک بہانہ ہے, یہ تو میں نے صرف اپنی عقل مندی سے, اپنی دانشوری سے مال کمایا ہے. اب تم مجھ سے جو ہے یہ میرا مال چھیننا چاہتے ہو, قبضہ کرنا چاہتے ہو. یہاں سے صحابہ واپس ہوئے, جو زکوٰۃ لینے پر مامور تھے وہ واپس ہوئے. وہاں جبرائیل قرآن لے کر آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ نے کیا قرآن میں نازل کیا؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں اپنا فضل دے دے, مال دے دے. جب تو ہمیں مال دے دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ, ہم تیرے راستے میں خوب خرچ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ ہم نیک اور صالح بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب ہم اسے مال دے دیتے ہیں بخلوا بِهِ, تو وہ بخل کرتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, ہم سے روگردانی کرتے ہیں. یہ ہے روگردانی کرنے والے, یہ ہے اعراض کرنے والے. کتنی سخت آیت ہے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ نے اس روگردانی کی وجہ سے, منہ کو پھیرنے کی وجہ سے, پیٹھ کو پھیرنے کی وجہ سے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کے اندر نفاق کو ڈال دیا. اور یہ نفاق کب تک رہے گا؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, جس دن یہ اللہ سے ملاقات کرے گا نفاق کی حالت میں کرے گا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور یہ نفاق کو اللہ نے اس کے دل میں اس لیے ڈالا, ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے نفاق کو اس لیے ڈالا, ان لوگوں نے اللہ سے وعدے کیے اور وعدے کر کر جھوٹے ہو گئے, ان وعدوں کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ کی سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا. بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم. کیا تم اس بات کو نہیں جانتے, یا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ خلوت کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے, جلوت کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے, ہر راز اللہ جانتا ہے. آنکھوں کی چوری, دل کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز. آنکھوں کی چوری, دل کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے نکلے, آپ کا چہرہ غصے سے لال تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے ممبر پر آ کر فرمایا ہلاک الثعلبہ, ثعلبہ ہلاک ہو گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو موجود تھے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, حیران ہو گئے. کہاں ثعلبہ ہلاک ہو گیا, جسے ہم حمامۃ المسجد کا لقب دیتے تھے, جسے اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاک الثعلبہ, ثعلبہ ہلاک ہو گیا. اب صحابہ جو مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے دوڑ لگائی ثعلبہ کے پاس کہ ثعلبہ تو نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا. اور وہاں سے عمان صحابہ واپس آئے تو ثعلبہ کے پاس جب یہ صحابہ پہنچے تو ثعلبہ پریشان ہوا, سوچنے پہ مجبور ہوا. پھر اسے وہ وعدہ یاد آیا جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. بھاگتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول معاف کر دیں اور مجھ سے سارا مال لے لیں اور مجھے معاف کر دیں. یہ ایک واحد بدبخت ہے جسے اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا. باقی بڑے سے بڑا مجرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے اسے معاف کر دیا. یہ ایک واحد ہے میرے علم کے مطابق, یہ ایک واحد آدمی ہے جسے اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا. آپ نے منہ پھیر دیا, چہرے انور کو پھیر دیا, مال قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. وہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو بکر میرے مال کو قبول کر لو, میرا سارا مال لے لو, بس مجھے معاف کر دو. کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہ کیا, ابو بکر کون ہوتا ہے اس مال کو قبول کرنے والا؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا مجھ سے میرا سارا مال لے لو, مجھے معاف کر دو. کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہ کیا, جسے ابو بکر نے قبول نہ کیا, عمر کون ہوتا ہے اسے قبول کرنے والا؟ عثمان بن عفان کے دور میں نفاق پر موت آئی.
میرے